أنعم بغراس الأخلاق لامية صاغت أخلاقي ضيف النور بجنتها في الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے. ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جاگو صرف ہندوستان لکھا ہے. خاموش ہے تو خوف کا تعطر مت سمجھو، خاموش ہے تو خوف کا تعطر مت سمجھو، ہر مدے کو مسئلہ کشمیر مت سمجھو. ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، جھک کر مل رہے ہیں تو حقیر مت سمجھو. جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. بھارت کی دھرتی کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو. گرامی قدر سامعین کرام، معزز اساتذہ نظام اور ملت کے غیور نوجوانوں، آج پوری ملک میں ہر طرف نفرت و تعصب کا دور دورہ ہے. ہر شخص تذبذب میں مبتلا ہے، نا امیدی اور خوف چھاتا جا رہا ہے. گنگا جمنی تہذیب دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہی ہندوستانی جو ایک دوسرے کی ہر خوشی اور ہر غمی میں مکمل طور پر شریک تھے، آج ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں. وہی ہندوستانی جنہوں نے انگریز کے حوصلے پست کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑائیاں لڑی ہے، آج انہیں ہندوستانیوں کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں. میں اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ آج اس منچ سے دہشت گردی کی کڑی لفظوں میں مذمت کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں، نندا کرتا ہوں کہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی. اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے. میری منزل مقصود ہی ایمان رکھتے ہیں، میری منزل مقصود ہی ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. دنیا کے سپر پاور ملک میں ایک شخص تھا جس کی پیروں کی دھڑکن پر دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اسے کہیں سکون نہیں ملا. تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا مجھے سکون کی تلاش ہے. بھائی نے کہا سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اس نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد وہ حلقۂ اسلام میں داخل ہو گیا. اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ لوگ اربوں ڈالر لٹا کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس برائے لارا کے بلے سے نکلے ہوئے رنگ دنیا کے آنکھیں چندیاں دیتے تھے وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف کی حالہ محمد یوسف ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپ جاتی تھی وہ مائیک ٹائسن کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب کہ سنیتا ولیمز جب چاند پر جاتی ہے تو اس کو صرف دو جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے اور وہ دو جگہ مکہ اور مدینہ. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں. حضرات کے سامعین ذی وقار، یہ جو چہرے آپ کے سامنے مسلمانوں جیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا چولا اوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ دراصل میں مسلمان نہیں ہیں. وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام
اجازت نہ دیتا ہو وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور کڑے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں کہ اسلام کبھی معصوموں کی قتل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک بڑھیا، ایک دن جب وہ کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال چال لینے کے لیے ان کے گھر گئے۔ بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہوتا۔ آج اس بات کو کیوں بھلایا جاتا ہے کہ بمبئی اٹیک کے بعد جب دہشت گرد مارے گئے تھے تو حکومت انہیں ہمارے قبرستانوں میں دفنانا چاہتی تھی۔ اس وقت بمبئی کے مسلمان، اس وقت بمبئی کے تمام مسلمان پوری طاقت کے ساتھ وروध کرتے ہیں اور لکھت روپ میں رہتے حکومت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دفنانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اہل وطن ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں، ہمیں قافلہ سالار۔ ملک کے غیور نوجوانوں، آج ملک دشمن طاقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس ملک کی جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کو ایک الگ دشا کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اس وقت یہ ملک ہندو راشٹر کے زہر سے سوج رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز نے اتہاس میں پہلی بار میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس دیتے ہوئے کھل کر انتباہ جاری کر دیا کہ ملک میں جمہوریت خطرناک موڑ پر ہے۔ آئے دن ہجومی تشدد میں دلت و مسلم طبقات کے جوان قتل کیے جا رہے ہیں اور ہر روز مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا خون سڑکوں پر کیوں بہا رہے ہو؟ ہمیں مت مارو، ہمارا خون سڑکوں پر مت بہاؤ، کبھی گائے کے نام پر، کبھی لوچھات کے نام پر۔ ہم یہ خون دان کرتے ہیں، یہ خون کسی سینا کے جوان کی جان بچانے کے کام آئے گا، یہ خون کسی کسان کی جان بچانے کے کام آئے گا اور یہ خون پورے ہندوستان کی جان بچانے کے کام آئے گا۔ لہذا آج کی اس تاریخی اسٹیج سے ہم اس بات کا عہد کر کے اٹھے کہ اس ملک میں اخوت و بھائی چارگی کی پرانی تاریخ کو پھر زندہ کریں گے اور اس ملک کو پوری دنیا کے سامنے امن و شانتی اور مساوات و رواداری کا نمونہ بنا کر پیش کریں گے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں